الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفی روایت واہجروہن فی المضاجع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، یعنی نماز سکھاؤ۔ 10 سال کی عمر میں ان کو نماز چھوڑنے پر سختی کرو، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں ان کی خوابگاہیں جدا جدا کر دو، بچیوں کے علیحدہ بچوں کے علیحدہ۔ بلوغت کے آثار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، احتیاط کے پیش نظر یہ کہا گیا ہے۔ تو والدین آج کل عام طور پر شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچپن میں موقع مال کی مناسبت سے ان کی تربیت نہیں کی ہوتی۔ جیسے ایک ننھا سا پودا ہے، اس کو اگر روزانہ پانی نہ دیا جائے، اسی طرح گھاس وغیرہ اس میں سے نہ ہٹایا جائے تو وہ پودا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس مثال سے سمجھیے کہ بچہ بھی اس طرح پروان تو چڑھتا جاتا ہے، مگر اس کی تربیت غلط ہونے کی وجہ سے وہ ماں باپ کا نتیجتاً نافرمان ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ والدین جب بچہ بولنا لگے تو والدین اس کو کلمہ سکھائیں، کلمے کو ریوائز کریں اس کے ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ کھانا کھاتے وقت پیار محبت سے نرمی کے ساتھ اس کو دعا سکھائیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں۔ اس کے بعد جب وہ دعا پڑھے، صرف اللہ کا نام ہی لے لے، یہ بھی کافی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی سکھائیں۔ سوتے وقت اسی طرح اس کو اللہم بسمک اموت و احیا سکھائیے آپ، تو کچھ عرصہ لگے گا، آپ کا بچہ انشاءاللہ ایک ڈائریکشن اختیار کر جائے گا، پھر آپ سے دعائیں پوچھے گا، نماز کے اوقات پوچھے گا۔ نماز کے وقت بھی اپنے ساتھ آپ کھڑا کر لیں اس کو، اور آپ پڑھتے جائیں دھیمی آواز میں، تو یہ بچہ نماز بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، سیکھے گا۔ تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ کی مصیبت سے، ہمیشہ کی پریشانی سے، خاص طور پر بڑھاپے کی عمر کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بیچارے والدین شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، اسی طرح بڑھاپے میں ان کا خیال نہیں رکھتے، خدمت کی ضرورت مند ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اولاد ان کو نہیں پوچھتی۔ بعض بدبخت اولاد ایسی ہے کہ ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے وقت سے اور ایسی آفت سے، ایسی جہالت سے، ایسے ظلم سے محفوظ فرمائے کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک۔ تو آسان طریقہ ہے یہ تربیت کا۔ اس طریقے سے تمام ماں باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کی خدا را تربیت کریں، تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی آپ کو لاحق نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اللہ تعالی وہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور ہم سب کو اس کے مطابق، اسی وقت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت بھی، اور بالخصوص اسی عمر میں، اسی ایج میں اپنے بچوں کو نماز سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔